اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حضرات گرامی قدر، آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم الحدم یعنی روز انہدام جنت البقیع کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے یوسف زہرا منتخب خون حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، گو کہ کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، باوجود اس کے 8ویں ماہ شوال قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ یہی وہ دن تھا جس دن آج سے تقریباً 97 ایئرس پہلے یعنی 1344 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے کنارے جو مسلمانوں کی مشہور قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں، اس کو آل سعود نے تاراج کر دیا، ائمہ اطہار کے قبروں کو منہدم کر دیا، اور یہ عظیم قبرستان تاریخ اسلام کا جس میں رسول اسلام جایا کرتے تھے، وہاں مدفون اصحاب کے قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اس مقدس قبرستان کو آل سعود نے 1344 ہجری میں یعنی تقریباً آج سے 100 سال پہلے منہدم کر دیا، تاراج کر دیا۔ جو تعمیرات وہاں واقع تھی قبروں پر، ائمہ اطہار کی قبروں پر، اہل بیت کے برجستہ ترین شخصیتوں کے قبروں پر تعمیر کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس قبرستان میں بعض روایتوں کے اعتبار سے رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور اسی طرح ہمارے 4 اماموں کی قبریں اسی بقیع میں موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان عظیم ارکان اسلام کی قبریں اس بقیع میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ رسول کے ازواج اور رسول کی پھپھیاں جناب صفیہ، جناب عاتقہ، مولائے کائنات کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، اور اسی طرح مولائے کائنات کی ہمسر یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی والد گرامی ام البنین، اور اسی طرح جو جنگ احد میں زخمی حالت میں مدینے میں آئے تھے اور آ کر جنہوں نے مدینے میں دم توڑا، ان شہداء کی قبریں، اور بے حساب اہل بیت سے وابستہ شخصیتوں کی قبریں، اور انگنت اصحاب پیغمبر کی قبریں اس بقیع میں موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم قبرستان جہاں مسلمان حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جایا کرتے تھے اور زیارتیں کرتے تھے، مگر خدا لعنت کرے آل سعود پر کہ اس حکومت نے، اس نجدی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا، تاراج کر دیا۔ جب تک یہ دوبارہ جنت البقیع پر تعمیرات جو منہدم کر دی گئی ہیں انہیں دوبارہ تعمیر نہ کر دیا جائے،
ہم اس احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس احتجاج کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے، صرف عالم اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے۔ کیوں کہ ظلم کے خلاف احتجاج ہر ایک کرتا ہے۔ ظلم ظلم ہے، ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ظالم کے مذہب کو دیکھا نہیں جاتا ہے، مظلوم کے مذہب کو بھی دیکھا نہیں جاتا ہے۔ جہاں پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج سے کچھ دن پہلے یوم القدس ہم نے اسی لیے منایا کہ اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ ہم نے نہ مسلک دیکھا نہ مذہب دیکھا، بس ہم نے اپنے مکتب کو دیکھا، کیونکہ ہمارے مکتب کی بنیاد ظلم کی مخالفت پر ہے۔ کیونکہ مولا کائنات نے ہمیں وصیت فرمائی کہ دیکھو ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حمایت ہمیشہ کرتے رہو۔ تو اسی بنیاد کی بنا پر ہم لوگ ظلم کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، اور آج یہ ظلم سب سے بڑا ہے کہ اہل بیت کے قبور، جن کا کردار اسلام ہے، جن کی سیرت طیبہ کا نام اسلام ہے، ان کے قبروں کو ڈھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ آل سعود کو آخر اہل بیت سے دشمنی کیوں تھی؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہابی، یہ آل سعود کے یہ غلام، انہیں اہل بیت سے دشمنی کیوں ہے؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تمام اہل سنت اسی طرح ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ معلومات کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہ جب منہدم کیا گیا جنت البقیع کو، تو ہندوستان کو یہ شرف حاصل تھا کہ ہندوستان سے علماء کا ایک وفد سعودی عربیہ جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ وہاں پر دوبارہ تعمیرات کو مہیا کیا جائے، یعنی دوبارہ ان مقدس قبروں پر تعمیرات کا کام شروع کیا جائے۔ یہ جو وفد، یہ جو گروپ علماء کا ہندوستان سے گیا، ان میں زیادہ تر اہل سنت کے لوگ تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس کی قیادت بھی کی تھی۔ تو آپ جان لیجئے، اہل بیت کے چاہنے والے اہل سنت والجماعت کے علماء اور اہل سنت والجماعت بھی ہے، یہ بے انتہا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ گو کہ شیعہ اور اہل سنت کے عقائد مختلف ہے، لیکن وابستگی اہل بیت سے دونوں کی برابر ہے۔ لیکن یہ وہابی ٹولہ، یہ تکفیری ٹولہ، یہ ان سے الگ ہے۔ یہ لوگ اہل سنت کے بھی دشمن ہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کو مل کر آج کے دن احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تکفیری ٹولہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دوسرے سب کو کافر سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہی کافر ہے، یہی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کوئی جذباتی ہو کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آل سعود کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کے عقائد کیا ہے۔ اس وقت مجھے تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا عرض کروں، آل سعود کی حکومت نجد میں تھی، جو آج سعودی عربیہ ہے۔ یہ دو حصوں میں تھا، ایک نجد، ایک حجاز۔ حجاز مکہ مدینہ اور مکہ مدینہ کے اطراف کی جتنی سرزمین ہے، یہ سب حجاز کا حصہ ہے، اسے حجاز کہتے تھے۔ یہ آل سعود نے جب حملہ کیا مکہ اور مدینہ پر، اور وہاں جو حکومت تھی ترکیہ کی عثمانی حکومت، اس حکومت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد حجاز کا نام تبدیل کر کے سعودیہ رکھا ہے، اپنے دادا کا نام رکھا ہے۔ یہ دیکھیے، رسول اسلام کا نام اور اہل بیت کے نام اور ان کے نشانات اور عالم اسلام سے متعلق جتنے نشانات، جتنے شعائر تھے، ان کو مٹایا جا رہا ہے، اور اپنے باپ کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے اس ملک کو آباد کیا گیا، سعودیہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا نام محمدیہ رکھتے۔
یا کم سے کم کسی خلیفہ کے نام سے اس ملک کو آباد کرتے نہیں. ان کے تو نشانات مٹائے دیے جا رہے ہیں. نہ نام محبت باقی رہے، نہ کسی خلیفہ کا نام باقی رہے، نہ کسی کی قبر دکھائی دے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کی قبر کی نشانی باقی رہے، مگر اپنے دادا کے نام سے تو حجاز کا نام سعودی عربیہ رکھیا. اسلام دشمنی اس نام ہی سے پتا چل رہا ہے. عزیزان محترم، دراصل اہل بیت سے ان کی دشمنی بڑی پرانی ہے. یہ جتنے بھی آل سعود ہیں یہ سب فالوور ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے. یہ محمد ابن عبد الوہاب یہ عالم تھا، نجدی عالم، جو 12 صدی ہجری میں اس کی ولادت ہوتی ہے. 12 صدی ہجری میں نجد میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا عالم تھا، اس کی فکر عالم اسلام کے تمام علماء کی مخالف تھی. یہ سب علماء کی مخالفت کرتا تھا. دراصل یہ پہلا انسان نہیں تھا. اس سے 300 سال پہلے تقریباً 7ویں صدی ہجری میں ایک اور عالم پیدا ہوا تھا جس کا نام ابن تیمیہ تھا. اور یہ ابن تیمیہ نے کئی کتابیں لکھی. ان کتابوں میں بغض اہل بیت علنی طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اہل سنت کے بزرگ علماء نے ابن تیمیہ کی کھل کر مخالفت کی ہے. دراصل ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن جوزی، یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ سلسلہ دربار شام سے جا کر ملتا ہے، بنی امیہ کی خلافت سے جا کر ملتا ہے. بنی امیہ کی اہل بیت سے دشمنی بالکل عیاں ہے، اس لیے کہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے یہ بنی امیہ کے لوگ اسلام میں تو آ گئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے مگر حقیقت اسلام کے اندر نہ رہے. یہی کوشش جاری رہی. اسی کوشش کے تحت یہاں تک کہ امیر شام کا کہنا یہ ہے، جس کو امیر شام کے اس قول کو مروج الذہب میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام اذان میں نام رسول کو سن کر کہتا ہے کہ افسوس کہ زمانہ ہو چکا، ابھی تک اس کا نام اذان میں باقی رہ گیا ہے، اب ہماری کیا جیت ہوئی ہے. ایک اور مقام پر وہ مؤذن سے اذان کی آواز سن کر اعتراض کرتے ہوئے رسول پر کہہ رہا ہے. جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کہتا ہے کتنا بلند ہمت تھا یہ عبداللہ کا بیٹا کہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا. یہ اہل بیت سے دشمنی آغاز ہی سے ہے. حتیٰ اس کے بعد مروان کو دیکھیے. مروان، اس نے مدینے میں ایک شخص کو دیکھا کہ رسول اسلام کی قبر پر سر رکھ کر وہ شخص وہاں سے توسل کر رہا تھا. اس نے ایک مرتبہ گردن میں ہاتھ ڈالی اور اس کو وہاں سے ڈھکیل دیا. ابو ایوب انصاری سے ملاقات ہوئی تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تمہیں اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جب تک اسلام میں علماء موجود ہے. ہاں، اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے جب تم جیسوں کے ہاتھ میں اسلام کی باغ دوڑ آ جائے. تو اس کو ابن حدید معتزلی نے خطبہ امام علی کے شرح میں اس جملے کو لکھا ہے. یہ سلسلہ دشمنی کا اہل بیت کا آگے چلتا رہا. مروان کے بعد اسی طرح دیکھیے مسند ابن حنبل میں بھی اور حاکم نیشاپور نے بھی بہت سی حدیثوں کو بیان کیا ہے جہاں اسلام دشمنی بنی امیہ کے دل میں تھی. ان کی تحریر سو واضح ہے. اور خصوصاً ابن تیمیہ ایک ایسا عالم تھا، اس کی کتابیں دیکھیے، جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت میں روایتیں وارد ہوئی ان سب کو اس نے غیر معتبر قرار دیا، جبکہ تمام علماء نے، اکثر علماء نے معتبر تسلیم کیا. لیکن چونکہ اہل بیت کے فضائل میں حدیثیں تھیں لہٰذا ان حدیثوں کو اس نے غیر معتبر قرار دیا. اور اس کے برعکس جو اہل بیت کی رد میں، ان کی فضیلتوں کی رد میں جو حدیثیں دربار شام میں گڑی گئی تھی، بنو امیہ کے درباروں میں گڑی گئی تھی، کوئی سند نہیں جس کو تمام علماء اہل سنت نے رد کیا. یہ حدیثیں گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں. ان تمام حدیثوں کو بغیر کسی سلسلے سند کے ابن تیمیہ نے مان لیا اور لکھا کہ صحیح ہے.
یہ بالکل روشن دشمنی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھ کر محمد ابن عبد الوہاب بنتا ہے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب کے جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو آل سعود نے عام کیا، اور اس میں سب سے بڑا کیریکٹر جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کا تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے عبد الوہاب کی حکومت کو سہارا دیا، آل سعود کو سہارا دیا اسی شرط کے ساتھ کہ تمہیں محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ہم مکمل طریقے سے تو اسلام کو ہٹا نہیں سکتے، ایک راستہ ہے، محمد ابن عبد الوہاب جیسے اسلام کو لے کر آگے چلیں گے تو یہ اسلام نام کا ہے لیکن حقیقت اسلام اس میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے، آج بھی برطانیہ استکباری طاقتوں سے مل کر یہی کوشش مسلسل کر رہی ہے کہ دنیا میں حقیقت اسلام کا وجود نہ رہے۔ جہاں پر اس نے آل سعود جیسی حکومت کو جنم دیا تاکہ وہ اسلام کے تمام نشانیوں کو مٹا دے، وہیں پر آج شیعوں میں MI6 کے ذریعے ان ذاکرین کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو اسلام کی حقیقت سے ناآگاہ ہے، ناواقف ہے، شیعت کیا ہے جانتے نہیں ہیں۔ ان کو شیعہ لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو شیعہ علماء بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو ٹی وی ڈیبیٹس میں لایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ جاہل شیعہ عالم دین ہے۔ یہ MI6 کی کوشش ہے تاکہ حقیقت تشیع ختم ہو جائے۔ یہ خود جنہیں وہ عالم بنا کر، خطیب بنا کر یہ MI6 پیش کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، سوائے رسم و رواج کے انہیں کچھ واقفیت نہیں ہے۔ ان ذاکرین کے ذریعے جو حقیقی شیعوں کے علماء ہیں ان پر لعن طعن کروایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ برطانیہ کا آج بھی جاری ہے، اسے اہل سنت اور شیعہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ادھر وہابیت کی پرورش بھی اسی MI6 یعنی برطانیہ کے ہاتھوں میں ہے، ادھر ان ملنگیوں کی اور اسی طرح کے ان جاہل خطیبوں کی پرورش بھی اسی MI6 یعنی برطانیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ صرف کوشش یہی ہے کہ حقیقت اسلام ختم ہو جائے، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، کیونکہ قرآن سرچشمہ اسلام ہے۔ جب تک قرآن باقی ہے حقیقت اسلام بھی باقی رہے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے آل سعود سے یہ کام لیا دشمنان اسلام نے کہ اہل بیت کے مزاروں کو بقی میں ڈھا دے، تاکہ ان کے مزارات رہیں گے تو اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اسلام کے نام و نشان کو ختم کرنا ہے کہ ان کے مزاروں کے نشانات کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اہل بیت کی دشمنی میں آل سعود آگے بڑھتی ہے اور برٹش حکومت انہیں سہارا دیتی ہے تاکہ حقیقت اسلام ختم ہو جائے۔ مگر عزیزان محترم، مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے آل سعود نے حدیث کا سہارا لیا کہ ہم نے کسی دشمنی میں ان قبروں کو منہدم نہیں کیا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ دیکھیے، اولاد علی کے قبروں کو ڈھانے کے لیے بھی جس حدیث کا سہارا لیا اس کو منسوب کر دیا مولائے کائنات سے، جبکہ تمام اکابرین اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑھی گئی ہے، یا پھر یہ ساقط الاعتبار ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس حدیث پر بھی گفتگو کرتا، کیونکہ مولائے کائنات کی حدیث جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تصویر دکھائی دے تو اس کو پھاڑ دو، اگر کوئی بلند قبر دکھائی دے تو اس کو ڈھا دو۔ اس حدیث کو سہارا بنا کر انہوں نے مزارات کو ڈھایا ہے، جبکہ حدیث غلط ہے۔ لیکن اگر حدیث کو مان بھی رہے ہو تو پوری طرح مانو، کیونکہ مولائے کائنات کی جو جھوٹی حدیث تم نے گڑھی ہے وہ آدھی تو تم نے قبول کر لیا، مزارات کو ڈھا دو تو ڈھا دیا، تصویروں کو پھاڑ دو، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آج سعودی عربیہ چلے جائیے، ہر ہوٹل میں ان کے شاہوں کے تصویر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے حصے پر حدیث کے کیوں عمل کیا نہیں جا رہا ہے؟ تو پتا چل رہا ہے کہ حدیث پر عمل نہیں، صرف یہ اہل بیت سے دشمنی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں کہ جب تک جنت البقیع کے ان مقدس مزارات پر تعمیرات نہ ہو جائیں گے ہمارا یہ سلسلہ احتجاج جاری رہے گا۔
نہ صرف عالم انسانیت عالم اسلام سے بلکہ مکمل عالم انسانیت سے میں تقاضا کرتا ہوں اس احتجاج میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ احتجاج ہے۔ پروردگار عالم اس نجدی حکومت کا خاتمہ کر دے اور عدل و انصاف کی حکومت کو سرزمین پر جلد سے جلد عام کر دے، تاکہ عدل و انصاف اس دنیا میں عام ہو جائے اور ان مقدس قبروں پر دوبارہ ہم عالی شان تعمیرات کو دیکھ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.